لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس دنیا کے اندر جو بھی جاندار پیدا ہوتا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا آج ہے تو کل نہیں. انسان پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا ہوگا.
ترقی کر لی، دنیا چاند تک پہنچ گئی، دنیا نے روبوٹ بنایا، دنیا نے نہ مرنے کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہی۔ غرض یہ کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ فلاسفر ہو، چاہے وہ سائنسداں ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، پردھان منتری ہو، چاہے نبی کی ذات ہو، اسے بھی اس دنیا میں آنے کے بعد مرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی شخصیت ہمارے نبی کی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ بھی 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے، اس دار فانی سے آپ کچھ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی موت واقع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا کے لوگوں سنو، دنیا کے لوگوں سنو سنو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، ہر جاندار کو مرنا ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو کچھ تم اجر کرو گے، قیامت کے دن جو کچھ اس دنیا میں تم عمل کرو گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ پورا پورا مکمل دیا جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جن کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جن کو جہنم میں جانے سے روک لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اس کی انٹری جنت میں ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہوگا، ہر جاندار کو مرنا ہوگا۔ مرنے کے بعد اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم اچھائی کرتے ہیں، جو کچھ ہم برائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا پائی پائی کا حساب دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا مکمل اجر اللہ رب العالمین دے گا، ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ارے دنیا کے لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی صرف اور صرف متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہے کل نہیں ہے، گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اچھے مکانات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں مرنا ہوگا، اور جب ہم مریں گے یہ بلڈنگیں ہماری کام نہیں آئیں گی، یہ گاڑیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی، یہ دولت ہمارے کام نہیں آئے گی، اور تو اور کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔
میت کا پیچھا تین چیزیں کرتی ہیں، اہلہ وعملہ ومالہ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، میت کا اہل و عیال، میت کے گھر والے دفن کرنے کے لیے قبرستان تک پہنچتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے اقارب، جو مرتا ہے ان کے گھر والے، ان کے گاؤں والے، ان کے رشتہ دار قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں، وعملوا، اور اس میت کا عمل بھی ساتھ میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، پہلی چیز جو ساتھ میں جاتی ہے وہ اس کا اہل و عیال ہوتا ہے، اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس کا خود کا عمل ہوتا ہے، اگر اس نے اچھائی کی ہوگی تو اس کے ساتھ اچھائی جائے گی، اگر اس نے برائی کیا ہوگا تو برائی اس کے ساتھ جائے گی، اور تیسری چیز ومالو، اس بندے نے دنیا کے اندر جو کمایا ہوگا، جو اس نے دولت حاصل کی ہوگی، جو اس کے پاس مال و متاع ہوگا وہ اس کے ساتھ جائے گا، جو مال ہوگا وہ مال اس کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو سنو فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس لوٹ جائیں گی، ویبقى واحد، اور ایک چیز باقی رہ جائے گی۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس لوٹ کے آ جائیں گی، تین چیزیں میت کے ساتھ قبرستان تک جائے گی، لیکن دو چیزیں واپس آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرجع اہلہ ومالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اہل و عیال وہاں سے واپس لوٹ آئیں گے، اس کا مال بھی واپس لوٹ آئے گا، حتیٰ کہ وہ ایک خدار اگر کوئی گھر والا لے کر کے جائے گا وہ خدار بھی واپس لے آئے گا، موبائل کا قبر کے اندر اگر موبائل گر جائے گا وہ موبائل بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا، موبائل بھی واپس لے کر کے آئے گا، دوسری تمام چیزیں لے کر کے واپس آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز باقی رہ جائے گی، وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل باقی رہ جائے گا۔ ہم نے جیسا کیا ہے ویسا ہم پائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جیسا عمل ہوگا ویسا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ویسا ہمارا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، موت اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس کا انکار ایک سائنسداں بھی نہیں کرتا، مرنا ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک عربی شاعر کہتا ہے وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ بِغَيْرِ إِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ دَحِينًا مِنَ الدَّهْرِ، ایک شاعر کہتا ہے کہ بہت سارے صحت مند انسان ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے جس کا جسم اچھا ہوتا ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، وہ بہت جلد مر جاتا ہے، بغیر بیماری کے وہ شخص مر جاتا ہے، لیکن ایک بیمار انسان ہوتا ہے، ایک لمبی زندگی جی لیتا ہے، اس کے ساتھ بیماری ہوتی ہے، لمبی زندگی جیتا ہے، لیکن وہ شاعر آگے کہتا ہے کہ اگر وہ 1000 سال بھی جی لے، اگر 2000 سال بھی جی لے، لیکن ایک دن موت تب بھی آ کر رہے گی، آج آئے گی۔ ارے نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی تھی، اس کے باوجود بھی موت آئی، فرعون کی عمر لمبی تھی، موت آئی، ایک دن دنیا میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، تب بھی اس کی موت واقع ہوئی۔ ایسا کوئی نہیں جو کہتا تھا ارے انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، میں تو سب سے بڑا مالک ہوں، ارے تم مجھے رب مانو، تم میرا سجدہ کرو، وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہمارا شما کی کیا اوقات؟ اس لیے مرنا ہوگا۔
آج مرے کل مرے. ایک شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے. ایک شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. ارے آج اگر کوئی مر رہا ہے تو کل ہماری بھی باری آنے والی ہے. آج اگر کوئی مرتا ہے تو یاد رکھیے اس لسٹ میں نام ہمارا بھی ہوگا. آج بیماریوں سے اتنی موتیں ہو رہی نوجوان میرے بھائیوں. ایک مولانا جوان عالم 40-45 سال کی عمر کا عالم دین کڈنی فیل ہونے کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے. آپ کی بستی چاچوری کے اندر ایک نوجوان لڑکا, ابھی وہ 20-25-30 سال کی عمر کو پہنچا ہوگا, اس کے ساتھ بیماری آتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. نوجوان میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اس لیے غور کیجئے, ہمیں موت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین موت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے لوگو, جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو, قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم, ارے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں پکڑ کر رہے گی, وہ موت تمہیں آئے گی. فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر اللہ رب العالمین جو غیب کا جانکار ہے, جو حاضر کا جانکار ہے, اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں ساری خبریں بیان کر دے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتا تھا. آدمی مرنا نہیں چاہتا, مرنا نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں. اپنی موت کو اگر یاد کر لے, قبرستان میں قبر کو دیکھ کر اگر یہ یاد کر لیں کہ ایک دن ایسا ہوگا ہمیں بھی آ کر یہاں سونا ہوگا, ایسی قبریں دھسی ہوئی ہوں گی, ہڈیاں سڑ جائیں گی, یہ جو ہے یہ کھوپڑی جس میں دماغ ہوتا ہے اور دماغ سے انسان بہت کچھ کرتا ہے, وہ دماغ بھی سڑ جائے گا, وہ دماغ بھی, اس کا بھی کوئی وقار اور اس کی کوئی وجود اس کا باقی نہیں رہے گا. وہ بندہ اگر سوچے گا تو مرنے کی تیاری کرے گا, مرنے سے ڈرے گا نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے دنیا میں بسنے والے انسانوں سنو, اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی رہو گے, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر بیٹھ جاؤ, ایسا مکان بنا لو جہاں سے کچھ بھی نہیں آ سکتا, شیشے کے دیوار بنوا لو, اس کو پینٹ کر لو, موت وہاں بھی آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم شیشے پلائے ہوئے دیوار کے اندر بھی رہو گے موت آئے گی, اور وہاں بھی موت آ کر رہے گی, تمہیں مرنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو, موت آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ خیرات کر لو, موت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, یہ لوگوں مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے, اللہ رب العالمین نے جو کچھ نوازا ہے, اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر لو, اس کو صحیح جگہ استعمال کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ, اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میں نے دیا ہے اس کو خرچ کر لو, اور جو کچھ ہم نے زندگی دی ہے اس زندگی کو صحیح جگہ میں استعمال کر لو.
من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے، اور یاد رکھو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کبھی افسوس کرنا پڑے اور کہنا پڑے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے میرے مولا، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں اللہ صدقہ کر لوں، اپنے مال کا صحیح جگہ استعمال کر لوں، اپنے مال کو ٹھکانے لگا لوں، اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کر لوں۔ میں نے جو مال کمایا تھا اس کو شراب نوشی میں برباد کر دیا تھا، میں نے جو مال کمایا تھا زناکاری میں برباد کر دیا تھا، میں نے جو مال کمایا تھا ہر کسی کی زمین ہڑپنے میں برباد کر دیا تھا، اللہ میں نے جو مال کمایا تھا اس مال سے میں نے غلط چیزیں خرید لی تھی میرے مولا، فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صحیح جگہ اس مال کا استعمال کر سکوں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو ساری چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے، ساری خبر اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے۔ سوئیے مت، ایسا بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ نیند آئے، جیسے یہ تو پیر کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آپ بیٹھیں ایسا نہیں، یہ اس میں ہوا نکلنے کی ہائی چانسز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ ہمیں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو برباد کر دینے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اکثر ذکر حازم اللذات، اگر کوئی موت کو یاد کر لے گا، اگر کوئی میت کو دیکھ کر آتا ہے وہ دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرتا، حالانکہ عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایک میت کو دیکھتا ہے، اسے دیکھ کر اپنے اندر وہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی ایسا مرنا ہوگا، ایک دن ہمیں بھی ایسا کفن پہنایا جائے گا، ایک دن ایسا ہمیں دفن کیا جائے گا، ایک دن ایسا ہی ہمیں مٹی کے نیچے ڈالا جائے گا۔ لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم میت کی برائی بیان کرتے ہیں، ارے بھائی کتنا خطرناک، کتنی خطرناک بیماری ہوئی تھی، ہم بیماری بیان کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کی عیب کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیڑا ہو گیا تھا، اس کا ایسا ہو گیا تھا، اس کا ویسا ہو گیا تھا، وہ تو ایسا مر گیا تھا، وہ تو ویسا مر گیا تھا۔ عبرت حاصل نہیں کرتے، اور ہماری مائیں بہنیں تو اور زیادہ عبرت حاصل نہیں کرتی، ارے وہ تو اور عبرت حاصل نہیں کرتی، میت کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، اچھی اچھی ساڑیاں پہن رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، جو ہے بن سور کر کے وہ میت کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، حالانکہ وہ ضرورت نہیں ہے۔ چلو بھائی اگر آپ جاتی ہیں تو وہاں سے عبرت حاصل کر کے آپ کو آنا ہوگا، عبرت حاصل کر کے آپ کو آنا چاہیے کہ کاش یہ مرد نہیں، یہ مرد اگر مرا ہے تو یہ مرد مر گیا، کوئی عورت مری ہے، یہ عورت مر چکی ہے، اے اللہ ہمیں بھی مرنا ہوگا، اس لیے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اگر ہم زکات نہیں دیتے ہمیں زکات دینی پڑے گی، اگر ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے ہمیں صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، اگر ہم چوری کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے چوری چھوڑنا پڑے گی۔ ایسا ہم نہیں سوچتے، ہماری مائیں بہن اور نہیں چھوڑتے۔ اور تو ہماری مائیں بہنیں میت کے گھر میں جا کر بتائیں کیا ہوتا ہے، اگر گھر والے صبر آزما ہیں
شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کو مسئلہ معلوم ہے کہ شوہر مر جائے، باپ مر جائے یا بیٹا مر جائے تو ہمیں پٹک پٹک کر کے نہیں رونا چاہیے، ہمیں سینہ کھول کھول کے نہیں رونا چاہیے، ہمیں جو ہے بال نوچ نوچ کر کے نہیں رونا چاہیے، ہمیں چھاتی پٹک پٹک کر کے، سینہ پٹک پٹک کر کے نہیں رونا چاہیے۔ اگر وہ عورت مسئلہ جانتی ہے، ہم نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، صرف اس کے آنکھوں سے آنسو ایک قطرے جاری ہیں، لیکن وہ کبھی کھول کھول کے کہہ کہہ کر کے نہیں روئی۔ کیسی عورت ہے؟ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ کو کٹھن ہے قانون، نہیں سمجھے؟ دیکھیں یہ کو کٹھن ہے قانون، یہ تھوڑی سی بھی نہیں روتی ہے، اس کو دوسری شادی کرنے کا فراق میں ہے، بیچاری نہ رو، دو مصیبت رو، دو مصیبت رو، اگر وہ روتی ہے تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں مستحق، نہ روئے تو دنیا والوں کے عذاب میں مستحق۔ یہ ہماری مائیں بہنیں میت کے گھر میں جا کر کے رولاتی ہے، رو، ارے تم نہیں روتی، اس کے بدلے اپنے آنسو گرانا شروع کر دیتی ہے، جھوٹ موٹ کا مگرمچھ والا آنسو گراتی ہے، بیچاری کو، اس کے گھر والوں کو مجبوراً رونا پڑتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، یاد رکھیے، آپ کا شوہر مر جائے، آپ کا پتی مر جائے، آپ کا باپ مر جائے، آپ کا بھائی مر جائے، اسلام کہتا ہے آپ ہمیں سینہ پٹک پٹک کر کے نہیں رونا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، مشرکین مکہ نے جو ہے چنے پر نمک چھڑکا اور کہا کہ دیکھو ان کا بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تھے، اے اللہ، اے میرے اللہ، کہ اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے اللہ تو نے مجھے امانت دی تھی میرے مولا، اور اس امانت کو اللہ تو نے چھین لی، یہ تیری امانت تھی، اے اللہ میرا دل غمگین ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرا دل غمگین ہے، لیکن میں ایسی باتیں نہیں کہوں گا جو اللہ تو ناراض ہو جائے۔ انا بفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے مجھے میرے اندر غم ہے، میں مغموم ہوں، میں غمزدہ ہوں، لیکن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ تو بیٹا مر جاتا ہے جوان تو باپ نہیں رو، پٹک پٹک کر کے باپ روتا ہے، سر پٹک رہا ہے، یہاں پٹک رہا ہے، وہاں پٹک رہا ہے، اس کے ساتھ رو رہا ہے، اس کے ساتھ رو رہا ہے، اس کے گلے میں چپک کر کے رو رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اور بھی روتی، پٹک پٹک کر کے روتی ہیں۔ لوہا کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ان عورتوں کے لیے بہت سخت وعید سنائی گئی ہے، جو عورتیں پٹک پٹک کر کے روتی ہیں، جو عورتیں کپڑے نوچ نوچ کر روتی ہیں، اور جو عورتیں کہہ کر کے روتی ہیں میرا ایسا تھا، ہائے میرا ویسا تھا، میرا ویسا تھا، میرا شوہر یہ تھا، میرا باپ یہ تھا، میرا بھائی یہ تھا، اور کہہ کر کے روتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سخت وعید سنائی گئی۔ موت ہر کسی کو آنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن موت کے ٹائم میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں، اور کیجیے نوجوان میرے بھائی کو، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شوہر اگر قریب مرگ ہے، اپنے گود میں وہ بیوی ان کو رکھ کر کے ان کی روح نکلی جا سکتی ہے۔ اینا انا غدن، اینا انا غدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اور بیویوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جانا چاہتے تھے، وہاں لے کر گئے، مسواک نہیں کر پاتے تھے۔ موت کی سختی کیا ہوتی ہے نوجوان میرے بھائیوں، بدن میں بخار ہے، آپ کبھی چادر منہ میں ڈالتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر منہ میں ڈال رہے ہیں، کبھی چادر منہ سے نکال رہے ہیں،
موت کی اتنی بڑی سختی ہے. موت جب آتی ہے, روح جب نکلتی ہے, اس کی آزمائش بہت کٹھن ہوتی ہے. نوجوان میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سو جاتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سو جاتے ہیں, کبھی چادر منہ میں ڈالتے ہیں, کبھی چادر نکالتے ہیں, مسواک نہیں کر پاتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, مسواک چبا نہیں سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک کو چباتی ہیں, مسواک کو ملائم کرتی ہیں, مسواک کو نرم کرتی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مسواک کو کرتی ہیں. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھوٹا کھا سکتا ہے, میاں بیوی کا جھوٹا کھا سکتا ہے, اور بیوی میاں کا جھوٹا کھا سکتا ہے. آج تو کھاتے نہیں. مرنے کے بعد تو سر پٹک پٹک کر کے ہماری مائیں بہنیں روتی ہیں, شوہر مر جاتا ہے پٹک پٹک کے روتی ہیں, کبھی اس کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں, گود میں, گود میں روح نکل رہی ہے. گود میں ہمارے نبی کی روح نکل رہی ہے, تو عائشہ کی گود میں. ہماری اگر روح نکلے تو دعا کرو کہ ہماری بیویوں کی گود میں ہماری بھی موت آئے, یا بیویاں دعا کریں کہ اگر میری موت آئے تو شوہر کی گود میں. یہ محبت سکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اپنے شوہر سے اس قدر محبت کی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر پٹک پٹک کر کے نہیں رویا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گریبان کو پھینک کر, سینہ پٹک کر, ایسا ویسا غلط طریقے سے آپ نے آنسو نہیں بہایا. یہ فطری آنسو جو گر جاتے ہیں, عموماً اپنے آپ آنسو نکل جاتے ہیں, اس کی کوئی پتہ نہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں, شوہر جب تک زندہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے, زندگی میں اس کی خدمت کیجیے. اگر بیوی ہے تو شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت زندگی میں کریں, مرنے کے بعد ناٹک اور ڈرامہ نہ کریں. اللہ رب العالمین اس کی بہت سخت اور پکڑ کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, آج مرنا ہو, کل مرنا ہو, پرسوں مرنا ہو, 50 سال بعد مرنا ہو, لیکن ایک دن مرنا ہے. اللہ جب بھی ہماری موت ہو میرے مولا, ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو, کلمہ ہمارے زبان سے نکلے, نماز پڑھتے ہوئے ہماری موت ہو. اللہ ہماری جب بھی موت ہو اللہ ہم مسلمان ہو کر کے مریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہاری ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو, تم مومن ہو, تمہارے اندر ایمان باقی ہو, تم مسلمان ہو کر کے مرو, تم مسلمان ہو کر کے مرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہماری جب بھی موت آئے اللہ ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو, اور مرنے سے پہلے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری, قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں اس کائنات میں زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ رکھے, ہمارا خاتمہ ہو, ایمان کا ہو. بارک اللہ قرآن عظیم ہمارا خاتمہ حیات